الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یقیناً میرا اور آپ کا یہاں جمع ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے، فضل ہے، کیونکہ جس نسبت سے ہم یہاں جمع ہیں، جس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہیں، وہ مقصد قرآن کا نور، قرآن کا پیغام، قرآن کے احکام، اللہ کے پیغام، اس کو عام کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس نشست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نام سے ہی انتہائی واضح ہے، نور قرآن نشست، قرآن کا نور۔ سید فرحان فضیلہ شاہ صاحب یہ تقریباً آج سے 12-13 سال پہلے یہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے گاؤں کے اندر چلیں اور وہاں پر جو درس قرآن آپ دیتے ہیں، الحمدللہ میں کئی بار مکمل قرآن کا ترتیب بار الحمد سے والناس تک ترجمہ اور تفسیر بیان بھی کر چکا ہوں، اور الحمدللہ 24 باروں کی تفسیر یہ تحریر بھی کی جا چکی ہے الحمدللہ۔ تو شاہ صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بچہ قرآن کے نور سے منور ہو جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان جب قرآن کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ ہر گمراہی سے، ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں رسول اللہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا، قرآن میں مشغول ہو گیا، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، قرآن میں مشغول ہو گیا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، خالق کائنات کا کلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے دعا بھی نہیں مانگ رہا، وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہا، بس قرآن میں مشغول ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو میں سوال کرنے والوں سے بہتر اسے عطا فرماتا ہوں۔ آپ یہاں موجود ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے دل سے یہ توجہ کر سکتے ہیں، یا میرا یہ مسئلہ ہے، یا رب میری یہ حاجت ہے، اس قرآن کی نشست کی برکت سے تو میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ ہمارے سکندر شاہ صاحب یہ بیمار ہیں، اللہ اس نشست کی برکت سے ان کی ہر بیماری کو دور فرمائے۔ سید شبیر شاہ صاحب ہیں، اللہ ان کی ہر بیماری کو دور فرمائے۔ جتنے حاضر ہیں، اللہ اس قرآن کی نشست کی برکت سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ تو آج چونکہ یہ میں پہلے یہاں حاضر ہوا ہوں اور اس سے پہلے بھی نشستیں ہوتی رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ نور قرآن ہے تو قرآن کی ابتدائی آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئیں، آج ہم ان آیات کا ترجمہ و تفسیر سماعت کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں
تو قرآن کی ابتدائی آیات کا درس ہمارے ذہنوں کے اندر منتقل ہو چکا ہو اور اس انداز میں ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قرآن آخری کتاب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا خواب کے ذریعے ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھا کرتے، جو خواب بھی آپ دیکھتے، وہ خواب کی تعبیر روز روشن کی طرح آپ پر ظاہر ہو جاتی۔ ہر خواب بالکل، جو خواب دیکھتے وہ خواب بالکل سچ ظاہر ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر کئی روز جبل نور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر غار حرا میں پہنچتی۔ غار حرا کتنا بلند، وہ پہاڑ کے اوپر غار ہے، آپ کھانا بناتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر پہاڑوں کے ذریعے دشوار گزار راستوں پہ گزرتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتی۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں اسے توجہ سے سنیے گا۔ آپ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر اپنے گھروں سے یہاں آئے ہیں، قرآن کی نشست کے لیے آئے ہیں، قرآن کی محبت میں آئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کی خدمت کے لیے کھانا لے کر غار میں پہنچ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے خدیجہ، یہ جبریل امین ہیں جو تمہیں رب کی طرف سے سلام عرض کر رہے ہیں۔ اے خدیجہ، یہ جبریل امین ہیں جو تمہیں رب کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ سلام کیوں پیش کیا گیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں کھانا پہنچا رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ام المؤمنین کو سلام بھیجا گیا، وہ فرمایا کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت کیا کرتے، کئی دنوں وہاں پر آپ گزارتے۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، سب سے پہلی وحی لے کر قرآن کی سب سے پہلی وحی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ علق جسے سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے، سورہ علق، سورہ اقرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اقرا۔ قرآن کا یہ سب سے پہلا لفظ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ کون سا لفظ ہے؟ اقرا۔ اور اقرا کے معنی ہے آپ پڑھیے۔ قرآن میں اللہ نے سب سے پہلا حکم جو قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا وہ یہ تھا کہ اے حبیب آپ پڑھیے۔ معلوم چلا کہ قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ سب سے افضل عبادت ہے، سب سے افضل عبادت جو اس وقت ہم بیٹھ کر رہے ہیں، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آپ یہاں سے جو بات سیکھ کر جائیں، آپ نے سیکھ لیا کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں سب سے پہلا جو حکم تھا وہ تھا اقرا، پڑھیے۔ پڑھنے کا حکم تھا، اقرا پڑھیے۔ اور پھر پڑھنا بھی کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا اقرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ما انا بقارئ۔ اب اس کے 2 ترجمے شارحین حدیث فرماتے ہیں۔ ایک ترجمہ فرماتے حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سینہ حضور کے سینے سے لگایا اور خوب طاقت کے ساتھ دبایا۔ اور یہ شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ دبانا اس لیے تھا کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب، آپ کا سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہے۔ آپ کے سینہ مبارکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ شرح صدر عطا فرمایا۔ حضور کے قلب انور میں اللہ نے معرفت کے وہ خزانے رکھے ہیں کہ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پوری طاقت سے دبایا، پوری طاقت سے دبایا۔
اور جبریل امین کی طاقت کا کیا عالم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امین کے 600 پر ہیں، 600 بازو ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ آپ ایک پر پھیلاتے ہیں تو مشرق پورا بھر جاتا ہے. آپ نے اپنے ایک بازو پر قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھایا. یہ تو ایک بستی ہے، قوم لوط کی 5 بستیاں آپ نے ایک پر ایک بازو پر اٹھایا اور آسمان تک بلند کر کے 5 بستیوں کو آپ نے پلٹ دیا. یہ طاقت کا عالم ہے. لیکن جبریل امین کی طاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا پھر یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی طرف انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین نے طاقت سے بھینچا اپنے سینے سے لگا کر، اور پھر فرمایا اقرا. حضور علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل امین تیسری بار اپنے سینے سے لگایا، پھر بھینچا اور پھر فرمایا اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری. پھر جبریل امین نے چوتھی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے یہ عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا نام لے کر سورہ علق کی 5 آیات کی تلاوت فرمائی. 5 آیات کی تلاوت فرمائی. اقرا بسم ربک، یہ پہلی آیت ہے، پہلی وحی ہے. کیا فرمایا؟ اقرا، آپ پڑھیے، اور سب سے پہلے کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے، وہ بھی کس کے ذریعے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم، اللہ کا نام ایک ایسی عظیم شے ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص برکتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے. اور اللہ کے نام کی کیا برکت ہے، کیا برکت ہے. فرمایا جو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اسے جہنم کے 19 طبقات سے نجات عطا فرما دیتا ہے. ایک بار جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے طبقات سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، اللہ کا اتنا پیارا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، دیکھتے ہوئے آپ گزر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں قبر کے اندر ابھی جسے پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اسی پر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب یہ عذاب رحمت سے کیسے تبدیل ہو گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ جب یہ شخص مرا تو اس کا ایک بیٹا ہوا، آج اس کے بیٹے کو مدرسے بھیجا گیا اور قاری نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے مجھے اس بات سے حیا آئے کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب کروں. اس بچے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی وجہ سے میں نے اس کے والد سے عذاب کو دور فرما دیا. دیکھیں یہ جو نشست ہے نا، یہ نشست اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، آپ اس کی دعوت کو عام کریں، خود بھی ہیں بچوں کو بھی لے کر آئیں. یہ آج کے بچے ہیں کل کے بڑے ہیں، یہ آج قرآن کے نور سے وابستہ ہو گئے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے، یہ قرآن سمجھنے والے بن گئے، یہ قرآن پڑھنے والے بن گئے. تو یہ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک ان کے والدین کو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق. اے حبیب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے سب کو پیدا کیا، خلق جس نے سب کو پیدا کیا. کیا ترجمہ بنا؟ ذہن نشین رکھ لیں. قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت، اس کا ترجمہ ہے اقرا آپ پڑھیے
بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن تمام مخلوقات میں اللہ نے جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مخلوق کو بنایا، اس مخلوق کا الگ سے ذکر کیا گیا اور ارشاد فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق یہ سورت کا نام بھی ہے، اور علق کے معنی جمع ہوا خون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری و مسلم کی حدیث میں فرمایا انسان ماں کے پیٹ میں قطرے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کی معمولی سی بوٹی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ اس مقام کی مٹی لے کر آتا ہے جہاں انسان کو مرنے کے بعد دفن ہونا ہوتا ہے۔ ابھی انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، لیکن جہاں اسے مرنے کے بعد دفن ہونا ہے، مہی کا ذرہ، مہی کی مٹی کا ذرہ وہ فرشتہ لے کر آتا ہے، اور اس بچے کی تخلیق اس مٹی سے کی جاتی ہے۔ اس پر میں ایک نقطہ بیان کروں، جھوم جائیں گے آپ بھی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اسی مٹی سے کی گئی جہاں آج خون ہے۔ گنبد خضرا میں جو آپ کی قبر انور ہے، جہاں آپ آرام فرما ہیں، اسی مٹی سے آپ کی تخلیق کی گئی، اور وہ جو مٹی ہے وہ کائنات کی تمام مٹیوں سے، ہر شے سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس مٹی سے رسول اللہ کی تخلیق کی گئی ہے۔ اور فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی، بالکل اسی مٹی کے برابر سے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی مٹی لی گئی ہے۔ ہماری افضلیت حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس مٹی سے رسول اللہ کی تخلیق کی گئی، بالکل اسی کے برابر سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی مٹی کو لیا گیا اور اس سے آپ کی تخلیق کی گئی۔ معلوم چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد عمر فاروق ہے۔ اس میں حضور نے ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ تو فرمایا علق، علق کیا ہے؟ انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن قطرے کی شکل میں رہتا ہے، اس میں وہی مٹی ڈالی جاتی ہے تو وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس جمے ہوئے خون کو علق کہتے ہیں، علقہ۔ اور پھر وہ 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مخلقہ او غیر مخلقہ، یا رب اس بچے کو پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اسے پیدا نہیں ہونا تو پھر بچے میں روح نہیں پھونکی جاتی، وہ بچہ روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا مخلقہ، اسے پیدا ہونا ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس بے جان گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونکتا ہے، اس کی صورت بناتا ہے، اور پھر 4 باتیں اسے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 4 باتیں، یہ حدیث کس میں ہے؟ بولیں کس میں ہے؟ بخاری و مسلم میں۔ کس کی حدیث ہے؟ بخاری و مسلم میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، وہ دنیا میں نہیں آیا، لیکن 4 باتیں پہلے لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا کہ اس کا جتنا رزق اسے دنیا میں ملنا ہے، فرشتہ وہ سارے کا سارا رزق پہلے ہی سے تحریر فرما دیتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، اللہ کی ذمہ کرم پر ہے۔ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے اور اللہ ان بچوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور فرمایا اس بچہ ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں کیا عمل کرے گا۔ تیسرا فرمایا اس بچے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ سعادت مند ہے کہ بدبخت، شقی او سعید، شقی ہے کہ بدبخت، سعادت مند۔
اور چوتھا فرمایا اس بچے کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ بچہ شقی ہے کہ سعید ہے. بچے کی پیشانی پر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بچوں کو ایک قاری صاحب پڑھانے آتے تھے. حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے بچوں سے فرمایا آپ کے قاری کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا ہے الامان والحفیظ. حضرت مجدد الف ثانی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ لوہے محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیتے ہیں. لوہے محفوظ ان پر واضح ہو جاتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی فرمانے لگے کہ تمہیں جو قاری پڑھانے آتے ہیں میں نے ان کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا دیکھا ہے. بچے مچل گئے، عرض کرنے لگے آپ دعا کریں کہ ان کی شقاوت سعادت سے بدل جائے. حضرت مجدد الف ثانی کہنے لگے تو شقی لکھا ہوا ہے میں کس طرح پلٹوں. لیکن بچوں کے بہت زیادہ عرض کرنے پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اور کس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ حضور غوث پاک کے وسیلے سے دعا مانگی. آپ دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کی شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرما دیا. تو جو ولیوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ولیوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتی ہیں. اور شقاوت کو اگر سعادت سے بدلنا ہے تو ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں جو شاہ صاحب نے آپ کو حدیث سنائی کہ زمین میں ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہے. وہ فرشتے پھر اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. زمین سے آسمان تک فرشتے ہوتے ہیں. اس حدیث کے آخر کے اندر یہ ہے کہ یہ فرشتے محفل کے اختتام پر جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز کی دعا مانگ رہے تھے. المختصر فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب یہ تیرے بندے جمع ہو کر جنت کا سوال کر رہے تھے، تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کو جنت عطا فرما دی اور انہیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرما دی. یہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب اس محفل کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا جو محفل کے لیے نہیں آیا تھا، وہ پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ تیرے نام کے ذکر کی محفل سجی ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد محفل نہیں تھی، وہ تو گزر رہا تھا. گزرتے وہ آیا اور اس محفل کے اندر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے، عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. اس گزرنے والے کا یہ ارادہ نہیں تھا، وہ گزر رہا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ محفل سجی ہے وہ بھی آ کر بیٹھ گیا. اس کا ارادہ یہ نہیں تھا. تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میں نے اپنے ان بندوں کو عطا کیا اسے بھی عطا فرما دیا اور جس سے پناہ دی اسے بھی پناہ عطا فرما دیا. اور حدیث کے آخر الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ہم قوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا ہے. میرا ذکر کرنے والوں کے پاس، میرے پیاروں کے پاس آ کر جو بیٹھ جاتا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ بدبخت نہیں رہتا ہے، ہم اس کی بدبختی کو سعادت مندی سے تبدیل فرما دیتے ہیں. تو یہ محفل یوں بھی ضروری ہے. انسان جب اس محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، قرآن کا درس ہے، اللہ کے حبیب کی نعتیں ہیں، ذکر الہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں. تو اس محفل سے یہ برکتیں بھی ہیں. فرمایا اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے 4 باتیں لکھنے کا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من علق جمے ہوئے خون سے، خون کی پٹک سے. اقرأ وربک الاکرم، یہ تیسری آیت ہے. لیکن تیسری آیت میں پھر فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک نیکی یہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی جو ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ اگر روزانہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریں، جتنا آپ کو آتا ہے. 4 کل آتے ہیں، 4 کل کی تلاوت کریں روزانہ، لیکن تلاوت قرآن کریں.
جب میدان محشر میں قرآن کی تلاوت کرنے والا آئے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول لصاحب القرآن، صاحب قرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا۔ اور شارحین حدیث کیا فرماتے ہیں؟ صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن نہیں، بلکہ صاحب قرآن سے مراد وہ شخص ہے جو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ فرمایا جو دنیا میں روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے حفظ قرآن کی دولت عطا فرما دے گا۔ جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اس سے قرآن یاد ہو چکا ہوگا، اس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورقا ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرؤها۔ اے قرآن پڑھنے والے، آج تو اس میدان محشر میں قرآن پڑھتا چلا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، بے شک تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری تلاوت قرآن ختم ہوگی۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو قرآن سے وابستہ ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ روزانہ قرآن پڑھنا ہے، روزانہ قرآن پڑھنا ہے۔ انسان قرآن کھولے، قرآن پڑھے، گھر میں بھی برکت ہے، صحت میں بھی برکت ہے، فرشتوں کا نزول ہے، ذہنی سکون ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ انسان کو برکتیں برکتیں الگ ملیں گی، لیکن جب یہ میدان محشر میں قبر سے اٹھ رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو دنیا میں قرآن سے محبت کیا کرتا تھا، میرے کلام سے محبت کیا کرتا تھا، آج تو سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا اور جنت کی منازل طے کرتا چلا جا۔ تو کیا کرنا ہے؟ صرف پڑھ کر، سن کر، سبحان اللہ کہہ کر بھول جانا ہی نہیں۔ اس محفل کی برکت سے پختہ عزم کریں کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی روزانہ تلاوت قرآن کا عادی بنائیں گے۔ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ فرمایا اقرا، آپ پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اللہ اکبر۔ یہ آیت کا اتنا پیارا حصہ ہے کہ انسان اگر اس کے معنی کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبتوں میں گم ہو جائے۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، الاکرم سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ کہنے سبحان اللہ۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ انسان کھاتا رب کی نعمتیں ہیں، پیتا رب کی نعمتیں ہیں، یہ جسم اس کا عطا کیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کچھ اس کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اس کے احکام کو، اس کی فرما برداری کو پسے پش ڈالتے ہیں۔ ہم نمازوں میں کوتاہی کر دیتے ہیں، ہماری زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے، ہم اس کے احکامات پر پابندی نہیں کر پاتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہی ہمیں ویسا ہی رزق عطا فرماتا ہے جیسے روزانہ عطا فرماتا ہے۔ اور کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کرم کی انتہا ہو گئی۔ ایک تو بندہ رب کی نافرمانی کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، اور حدیث میں فرمایا کتنی نافرمانی کرے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائیں، گناہ اتنے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان جھک جائے، توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ کر لے، توبہ سچے دل سے ارادہ کرے، یا رب جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، جو کوتاہیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کریم کتنا کریم ہے، نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس نے قرآن میں یہ خوشخبری عطا فرما دی
من تابا وآمنا وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لی، من تابا جس نے توبہ کر لی، وآمنا اور سچے دل سے ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور اب وہ نیک اعمال کرنے لگا، اس نے گناہوں بھری زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ من تابا وآمنا وعمل صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، اب وہ پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے اور اس کی پچھلی زندگی گناہوں سے بھری پڑی تھی، اللہ تبارک و تعالی توبہ اور نیک اعمال کی برکت سے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ سیئات حسنات، وہ کریم ہے، اکرم ہے، سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ انسان اگر چند آنسو اس کی بارگاہ میں گرا دے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس کے دل میں ندامت آ جائے، تو اللہ اتنا کریم ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو نہ صرف وہ مٹا رہا ہے، نہ صرف وہ معاف فرما رہا ہے، بلکہ اللہ اتنا کرم فرما رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال سے نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹا دو، بلکہ ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی تحریر فرما دو۔ یہ کرم ربک الاکرم، اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ وقت ہمارا مختصر ہے، قلم کی کتنی قسمیں ہیں، ایک لوح محفوظ کا قلم ہے، فرشتوں کا قلم ہے، انسانوں کا قلم ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اس کی کیا تفسیر ہے؟ اب دعا فرمائیں کہ یہ نور قرآن نشیس یہ سلسلہ وار ترتیب بار شروع ہو جائے، قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہم سیکھنے میں، سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، قرآن کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو محلہ ہے، جبل نور سے قرآن کا نور عام ہوا، وہ جبل نور ہے، وہ غار حرا ہے جہاں سب سے پہلے اس وحی کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس جبل نور سے اس پہاڑ کو بھی نور عطا فرما دے، اور اس نور سے پورے بالا کوٹ میں، اس کے ارد گرد میں ہر جگہ نور ہی نور تقسیم ہو رہا ہو۔ ہمارا بچہ قرآن کی آیات پڑھنے والا ہو جائے، وہ بچہ قرآن کی آیات پڑھے، اس کا ترجمہ اسے یاد ہو جائے، اس کے معانی اسے یاد ہو جائیں، وہ کلام کم کرے، قرآن کی آیات کی تلاوت زیادہ کرے، ایسا کرم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کا نام اعمال جب کھولا جائے گا تو اس کے نام اعمال کے 99 دفتر ہوں گے۔ کتنے دفتر ہوں گے؟ 99 دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا۔ دفتر کھولا جائے تو حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ کس سے بھرے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو لایا گیا ہے میدان محشر میں، اس کے نامہ اعمال کھولے گئے ہیں، 99 دفتر ہیں، ہر دفتر اتنا بڑا، حد نگاہ وسیع، گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، ایسا تو نہیں کہ تو نے یہ گناہ نہیں کیا انہوں نے اپنے پاس سے لکھ دیے؟ غور کرے گا، نہیں یا رب، کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور حضور فرماتے یہ بندہ اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہوگا اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پھر اسے ایک پرچہ دیا جائے گا، ایک پرچہ، ایک طرف 99 دفتر ہیں گناہوں کے بھرے ہوئے، اور اسے ایک پرچہ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ پرچہ لے جا، اور یہ 99 دفتر بھی لے جا، اور میزان عمل پر ان دفتروں کو اور اس پرچے کا وزن کرا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا رب کہاں یہ 99 دفتر ہیں، کہاں یہ ایک پرچی ہے، کہاں ایک پرچی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تو اس پرچی کو لے جا۔ وہ پرچی کو جب نیکی کے پلڑے میں رکھے گا اور دوسرے گناہوں کے پلڑے میں 99 دفتر رکھے جائیں گے، تو وہ ایک پرچہ ان 99 دفتروں پر وزنی ہو جائے گا، سبقت لے جائے گا۔
وہ دیکھے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نام کا جو وزن ہے، اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اس نشست کی برکت عطا فرمائے۔ جس مقصد کے تحت یہ محفل کا آغاز کیا گیا ہے، نور قرآن نشست ہے، اللہ ہم سب کو مل جل کر اس نشست کو کامیاب کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا، میرا آنا، بیان کرنا، بیان سننا قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ہم بھی اللہ کے مبارک نام کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو بھی نور سے پر نور فرمائے۔ آمین 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔